خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے بنائے۔ وہ ہنس رہی تھی اور بہت زیادہ ہنس رہی تھی۔ ماں نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے غصے کا اظہار کیا اور پھر مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج خیر نہیں ہے۔ مہمان تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چل دیے۔ اس نے برتن اٹھائے، اندر چلی گئی۔ ماں نے مہمانوں کو الوداع کیا اور کمرے میں آ گئی۔ تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اتنا مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ماں نے بیٹی سے کہا۔ ماں، جب دل مردہ ہو جائے گا تب نہیں ہنسوں گی، ابھی تو ہنسنے کے دن ہے میرے، بیٹی نے ماں سے کہا۔ پگلی، ایسے نہیں بولتے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ دن گزرتے گئے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بابل کی چڑیا پروان چڑھ گئی اور بیاہ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ بہت انوکھا اور پیارا ہوتا ہے۔ اب وہ کبھی کبھار ملنے آتی تھی ماں سے اور کچھ دیر بیٹھتی اور چلی جاتی۔ ماں کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی وہ رات کو نہ ٹھہرتی۔ عید کا موقع آن پہنچا، بیٹی گھر آئی ہوئی تھی، سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے، مگر بیٹی چپ کر کے ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی غیر۔ بھابھی کولڈ ڈرنک لے کر آئی اور بوتل کھولنے لگی، مگر ان سے بوتل نہیں کھل رہی تھی۔ بھائی پاس بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں کھولوں، بھابھی نے بوتل انہیں دے دی کہ لیں آپ کھولیں۔ بھائی نے زور سے بوتل کھولی تو وہ ساری اچھل کر ان کے کپڑوں پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بیٹھے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگے۔ ماں بھی ہنسنے لگی۔ ماں کی نظر بیٹی پر پڑی تو وہ خاموشی سے بیٹھی نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ سب ہنس رہے ہیں مگر تم خاموش بیٹھی ہو۔ بیٹی بولی، ماں میرا دل مردہ ہو گیا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ کسی بیٹی کے نصیب خراب نہ بنائے۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ گھروں کی رونق ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا جب کبھی ان کے سامنے تشریف لاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ بیٹی رحمت ہے، اللہ پاک نے رحمت سے نوازا ہوا ہے، جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو وہ بہت خوش قسمت گھر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کے نصیب بھی ویسے بنائے جیسے ماں باپ چاہتے ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جس لاڈ پیار سے پالتے ہیں نا، خدا کسی بیٹی کے نصیب کو ایسا مت بنانا کہ اس کا دل مردہ ہو جائے۔ اور خداوند کریم سے دعا کیا کرو، اور جب بھی کسی بیٹی کو تم رخصت کرنے لگو اس کے کان میں ایک بات کو ضرور کہنا کہ بیٹی، ہم نے انسان سمجھ کر تمہارا رشتہ کیا تھا کسی سے، اگر کوئی سامنے والا درندہ نکل آئے نا تو واپس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ہاں ایک کھلا رواج ہے کہ شادی کر کے ذمہ داری کو پورا سمجھ لیا جاتا ہے اور وہ بیٹی پوری زندگی سولی پر لٹکی رہتی ہے۔ ہم آج بھی اس دقیانوسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ ماں باپ کا آسرا ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے جنازے میں بھی سب سے زیادہ بیٹیاں ہی رو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے۔ تو آج میں آپ سب جتنے بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آپ کی سب کی بیٹیوں کے نصیب کو میرے پاک اللہ چار چاند لگا دے۔